طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے بعد مسائل کا طوفان، ضلع بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد تباہی کے مناظر۔ خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 400 تک جا پہنچی۔ صرف بونیر میں ہلاکتوں کی تعداد 270 سے زیادہ، 50 افراد تاحال لاپتہ۔ شانگلہ میں 37، مانسہرہ میں 23، سوات میں 22، باجوڑ میں 21، بٹگرام میں 15 اور لوئر دیر میں 5 ہلاکتوں کی تصدیق۔ ملبے میں دبی مزید لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بٹگرام کے علاقے ڈھیری حلیم میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ دشوار گزار راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ سڑکوں کی بحالی اور صاف پانی کی فراہمی کے کام بھی جاری۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل اور راشن کی فراہمی کے لیے فوجی ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ ایک مصیبت کے بعد دوسری پریشانی۔ بونیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں موسلا دھار بارش، ڈگر، شکرزئی، گدیزی اور پیر بابا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات۔ پشاور میں ہلکی بارش، مردان میں بھی بادل برس پڑے۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سماہنی میں بھی جھڑی۔ شہریوں کو ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ سیاحوں سے شمالی علاقہ جات کا سفر نہ کرنے کی اپیل۔ بونیر میں سیلاب کے ساتھ آئے کئی ٹن وزنی پتھر ہٹانا چیلنج۔ پیر بابا کا گاؤں بشونگڑی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ قادر نگر، گوکند اور چغرزئی میں سینکڑوں مکانوں کو نقصان۔ بونیر میں میتوں کے لیے تابوت کم پڑ گئے۔ رابطہ پلوں اور سڑکوں کے بہہ جانے سے زمینی رابطے بھی منقطع۔ ہر طرف کیچڑ اور ملبے کی وجہ سے لاپتہ افراد کی تلاش میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ہیوی مشینری کے بغیر امدادی کارروائیاں جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ مانسہرہ اور بٹگرام کے سرحدی علاقے ڈھیری حلیم، نیلبند میں بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ 16 لاشیں نکال لی گئیں۔ سوات میں سرچ آپریشن کامیابی سے مکمل۔ ملبے تلے تمام افراد کے جسد خاکی نکال لیے گئے۔ دل میں پیاروں کا غم لیے آنکھیں پرنم۔ ضلع بونیر کے رہائشی عمر خان کا پورا گھرانہ سیلاب میں بہہ گیا۔ بدقسمت شہری کے گھرانے کے 24 افراد لقمہ اجل بنے۔ 20 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ 4 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ عمر خان گزشتہ 2 روز سے اپنے 4 پیاروں کی تلاش میں سرگرداں۔ کہا ظالم سیلابی ریلے بیوی، بچے، بھائی اور باپ سب کچھ چھین کر لے گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ مہمد میں کریش ہیلی کاپٹر کا سامان چوری کرنے والے 2 ملزم گرفتار۔ ہیلی کاپٹر کے چوری شدہ پرزے برآمد۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے وفاق، صوبائی حکومت اور تمام ادارے ایک پیش پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ۔ متاثرین سے ملاقات کی۔ شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں، تاہم حکومت متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ صوبائی کابینہ ارکان، MNA بیرسٹر گوہر اور چیف سیکرٹری بھی ہمراہ۔ فلیش فلڈ نے بونیر کو زیادہ تر متاثر کیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی صوبائی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا حکومت محدود وسائل کے ساتھ جو کر سکتی تھی وہ کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مدد کی۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کو بحال کر رہی ہے۔ پاک فوج کے 5 ہیلی کاپٹر بھی ریلیف کا حصہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی بونیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں۔ مختلف آلات کی مدد سے ملبے کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کی تلاش۔ بونیر کے گاؤں چوراک اور آدم خیل میں تباہ شدہ علاقوں کی بحالی کا سلسلہ جاری۔ متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی۔ متاثرہ افراد کا ریلیف سرگرمیوں پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انجینئرز کور کے دستے بھی پلوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرین کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپ لگا دیے۔ مریضوں میں مفت ادویات کی تقسیم۔
वफाकी हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद में पेश है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। NDMA के इमदादी सामान से भरे 3 ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए गए। 500 कंबल, 10 शेल्टर टेंट्स, 200 ख़ानदानों के लिए टेंट, 5 वाटर टैंकर और 5 जनरेटर शामिल हैं। पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशन और 860 किलो अद्वियात शामिल। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से तबाही जारी। स्कर्दू और खरमंग में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, जमीन खिसकने लगी। बलेगोन में मुतादिद घर और पावर हाउसेज जद में आ गए। लोग खौफ ज़दा। पुलों की तबाही के बाद स्कर्दू में इमरजेंसी नाफिज। कतेशों में तबाहकुन सैलाबी रैला गांव में दाखिल। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर। गांचे के दरियाए होशे में भी शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स मुतासिर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासिर अफराद के लिए आरजी कैंप कायम। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया गया। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। पाक अफगान शाहराह सैलाबी रेलों के बायस बंद कर दी गई। ज़िले में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। .365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। बोनेर का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके कदरनगर में इंतज़ामिया और इदारों से पहले 365 न्यूज़ की टीम पहुँच गई। कदरनगर में मलबे तले दबी 100 लाशें निकाली गईं। एक ही ख़ानदान के 25 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। एक घर के अंदर अभी भी 10 से 15 लाशें मौजूद। निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। बरसते बादलों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के इलाके न्यू चट्टा बख्तारपुर में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया अलर्ट। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर में नकासी आब के नाक़िस इंतजाम की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। हालिया बारिशों के बाईस पंजाब के दरियाओं और नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बढ़ने पर कसूर के मुतादिद देहात ज़ेर-आब आ गए। दर्जनों इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हेड गंडा सिंह वाला से पानी का अखराज 75,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा। जफरवाल के करीब नाला डेक भी सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। नाला डेक में 30,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। शकरगढ़ के नाला बई में तोक़यानी के 22 दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात मुतासिर। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। चकजेमल, फतेहपुर, शाहपुर, चंजोड़ा और करीबी देहात कटाव से मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने पर पानी का अखराज। ज़ेरे तामीर T5 पावर हाउस को नुकसान। 1550 मेगावाट तोसी मंसूबे का ज़ेरे तामीर पावर हाउस और साइड एरिया पानी से भर गया। पंजाब वाले भी हो जाएं होशियार। क्लाउड बर्स्ट मियाँ वाली, चकवाल, तलागंग और अटक में तबाही मचा सकते हैं। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। आज इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। NDMA हुक्काम का भारत की जानिब से 95,000 क्यूसिक रेला छोड़ने के खदशे का भी इजहार। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मानसून के मजीद 3 स्पेल्स की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से जानी ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया, इमदाद की पेशकश भी की। नायब वज़ीर आज़म का इजहार यकजहती और इमदाद की पेशकश पर बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर।
بھارت کے خلاف ہم نے تمام اہداف حاصل کیے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اہم کردار ہے۔ بھارت کی تمام منصوبہ بندی وقت سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتی تھی۔ بھارت کے تباہ 6 طیاروں کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ فیصلہ کیا تھا ثبوت ملنے تک بھارتی جہاز گرانے کا اعلان نہیں کریں گے۔ بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امیت شاہ تھے، یہ دونوں بھارت کے لیے ڈوبیں گے۔ بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس پر 7 میزائل داغے، ایک بھی اندر نہیں گرا۔ بھارت کھلے عام پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان گفت و شنید کی ضرورت ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب۔ کہا اختلافات کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے۔ خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مودی کی ہندوتوا آئیڈیالوجی اور انتہا پسند سیاست نے بھارت کی جمہوری ساکھ کو تباہ کر دیا۔ مودی سرکار بھارت کے سیکولر شناخت اور قومی ہم آہنگی کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ مودی کی یوم آزادی پر RSS کے نظریے پر مبنی تقریر نے بھارت میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ کانگریس رہنماؤں نے یوم آزادی پر مودی کی تقریر کو جمہوری اقدار کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن قرار دے دیا۔ کانگریس رہنما اور MP جیرام رمیش نے کہا، لال قلعے سے RSS کو پکارنا سیکولر بھارت کے لیے پریشان کن ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم پر غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی۔ ملزم کو بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ بھاری ٹیرف کے شکار بھارت کو امریکہ کا ایک اور جھٹکا۔ اگست میں بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مذاکرات ختم کر دیے۔ امریکی مذاکراتی حکام کا 25 اگست سے 29 اگست کا نئی دہلی کا دورہ منسوخ۔ سرائے کا کہنا ہے کہ روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی فیصلے کی وجہ بنی۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ٹرمپ اور پیوٹن کے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر ٹیرف مزید بڑھے گا۔